ان عقیدوں کے مطابق عقیدہ سکھاتا ہے کہ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ آواز ایک مرتبہ اللہ کہے 40 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کا نام لیتے ہوئے کیوں شرما رہے ہو؟ کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالی پر. بھروسہ ہے امریکہ پر، برطانیہ پر، چائنا پر، فرانس پر، روس پر. حال ایسا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. نتیجے میں کیا آئے گا؟ خیر یا تباہی؟ سوچ لیں کدھر جا رہے ہیں ہم، کس رخ کو اپنا رہے ہیں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اور سوچنا ہے. پہلی قوموں نے نبی کو جھٹلایا، نبی کے ساتھ زیادتی کی. آج ہم نبی پاک کے ارشادات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی اولاد، ان کے اصحاب کے بارے میں ہم نے کیا کیا؟ 50 برس گزرے نبی پاک کو، نبی کے بیٹے کو ہی بھوکا پیاسا ذبح کیا. پھر چاہیں کہ خیر ہو جائے تو خیر ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں. نبی کے صحابہ کے لیے گالیاں دینے لگ گئے، ان کو مسلمان نہیں مانا، خیر ہوگی؟ تو سوچنا ہے نا ہمیں. پہلوں کا انجام دیکھ کر ہمیں سوچنا ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان لوگوں نے نبی کی بات نہیں مانی، تباہ ہو گئے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں حضور نے یہ دعا نہیں کی یا اللہ اس قوم کو تباہ کر دے، نہیں فرمایا اس کو ہدایت دے دے. انہوں نے ہمارے لیے یہ دعا کی. آج ہم نہیں سنبھل رہے، اس کے باوجود عذاب نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہ حضور موجود ہیں. تو مجھے اور آپ کو اس مہلت سے سیکھنا ہے یا بگڑنا ہے؟ مہلت ملی ہے سنبھلنے کے لیے، اور ہم کہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا پھر؟ تو یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَقُرُونًا، اور ہم نے بہت سے زمانے کے لوگوں کو تباہ کیا. یہ قرن کی جمع، وہ قوم جو ایک دوسرے سے ایک زمانے کو مقترن ہو، ان میں درمیان میں فاصلہ. قرن 10 سال سے لے کر 100 سال کی مدت کو قرن کہتے ہیں. قرآن میں واضح طور پر آیا وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، یعنی کتنی نسلیں گزرتی رہیں. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے سب مثالیں بیان کی، سب کو تباہ کر کے مٹا دیا. جب اللہ یہ فرما رہا ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا آپ مٹی سے برتن بنائیں نا تو اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں کہ نازک چیز ہے. آپ نے بنائی چیز آپ اس کو توڑنا نہیں چاہتے، اللہ چاہے گا؟ مگر لوگوں نے خود اپنے آپ کو اس حال کو پہنچا دیا کہ ان کے لیے بچنے کی کوئی چانسز، کوئی گنجائش نہیں رہی. مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. روز اخبار دیکھو، ٹیلی ویژن کی خبریں دیکھو، لوگوں کا حال دیکھو. صبح و شام لوگ آ کر اپنی حالتیں بیان کرتے ہیں، میں سناٹے میں آ جاتا ہوں. کیا ہو گیا؟ ہمارے سامنے تو سب کچھ کھلا ہوا ہے. کیا ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہیں دیکھنے کے لیے؟ کان نہیں ہے سننے کے لیے؟ دماغ نہیں ہے سمجھنے کے لیے؟ دل نہیں ہے محسوس کرنے کے لیے؟ اس کے باوجود کیا ہو گیا؟ یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان والوں نے حرام غذائیں کھانی شروع کر دی تو ضمیر مردہ ہونے لگ گیا. آپ کا ایک لقمہ جو آپ کے اندر جاتا ہے، اگر اس میں خرابی ہوگی وہ آپ کے پورے نظام کو بگاڑ دیتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے شاید آپ کو یہ بات سنائی تھی، 2 میاں بیوی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے بچے کو کبھی بھی شک والی چیز بھی نہیں کھلانی تاکہ یہ نیک رہے. حرام تو ایک طرف، شک والی چیز بھی نہیں کھلانی. انہوں نے بہت احتیاط کی بچے کی تربیت میں کہ اس کو کوئی حرام، کوئی غلط چیز نہیں کھلانی. بچے کے ساتھ بازار جا رہے تھے، بچے نے ایک دکان میں کسی کی رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لی.
ماں باپ دونوں نے دیکھ لیا، دونوں وہیں رک گئے، اس بچے نے یہ حرکت کی ہے، کیوں ایسا ہوا ہے؟ ہم نے تو تربیت میں بہت زور لگایا تھا، یہ حرکت کیوں ہوئی ہے؟ انہوں نے نوٹ کیا تو ان کو پتا چلا کہ بچہ جو ہے کسی وقت کھیلنے جاتا تھا، اس وقت یہ لوگ نگرانی نہیں کرتے تھے، اس بچے نے اس وقت میں کوئی مشتبہ شک والی چیز کھا لی تھی جس کی وجہ سے مزاج میں یہ بات آ گئی۔ اتنا باریک انہوں نے نوٹ کیا، صرف اتنا کہ جی اس نے ایک چیز اٹھا کے لے لی ہے، یہ ہماری تربیت کے خلاف، اور پتہ کیا چلا؟ کہیں ہم سے توجہ نہیں رہی اور اس نے شک والی چیز کھا لی۔ آج ہم جو کچھ کھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کیا اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر حلال ہی حلال ہے؟ اندازہ کریں، یہ جو لوگوں کو آج پرواہ نہیں ہے حرام حلال کی اور سب چلتا ہے، یہ کیوں ہے؟ کہ ہم نے غلط چیزیں کھا لی ہیں، انہوں نے اندر کا نظام بگاڑ دیا ہے۔ اب ہمیں وہ غیرت جو ہونی چاہیے ایمان والے کو نہیں، کیونکہ خون میں غلط غذا شامل ہو گئی، تو احتیاط کے کیا تقاضے تھے، کیا کرنے چاہیے تھے، ہم سوچتے بھی نہیں۔ پھر رزلٹ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے رزلٹ آئے گا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور دیگر کے حالات بیان کر کے بتا دیا۔ ان کے درمیان مدتیں گزری ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ اب تم ان برائیوں میں نہ پڑنا، ان حالات پر نہ جانا۔ چوری کون کرتا ہے؟ جھوٹ کون بولتا ہے؟ نافرمانی پہ دلیر کون ہوتا ہے؟ آپ کے بچوں میں، آپ کے ارد گرد، خود آپ کے مزاج میں کیا ہے؟ چیز اٹھا لینا، غلط کام کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ کس کے مزاج میں آئے گا؟ جس کے لقمے حلال نہیں ہوں گے، جس کے لقمے، آواز زور سے کہیں، سوچیں، بار بار کہلوایا آپ سے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، پیسے ہیں جیب میں، دکان پر گئے، گوشت لینا ہے، ارے بھئی حلال ہے یا نہیں؟ تو دکاندار پوچھ لے کہ تیرے پیسے جو جیب میں ہیں وہ حلال کے ہیں یا نہیں؟ کھانے کو تو پوچھ رہے ہو کہ حلال ہے یا نہیں، جو کمایا ہے جیب میں وہ کیسا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں ہم حرام کس طرح کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص مزدور ہے، صبح 8 بجے سے ڈیوٹی ہے، شام کو 4 بجے تک یا 9 بجے سے 5 بجے تک، درمیان میں آدھا گھنٹہ وقفہ آپ دیتے ہیں نماز کا یا کھانے کا، یا آپ کے ہاں عام طور پر 9 بجے کی بجائے آیا ہے وہ 9:30 بجے یا آیا ہے 10 بجے۔ آپ کھڑے ہیں تو کام کر رہا ہے، آپ چلے گئے تو بیٹھ گیا ہے، آپ آئے تو پھر اس نے کدال اٹھا لی، آپ ادھر ہوئے وہ پھر بیٹھ گیا، سگریٹ پی رہا ہے، پان کھا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، فون پہ لگا ہوا ہے۔ تو جتنا وہ کام نہیں کر رہا اور مزدوری پورے وقت کی لے رہا ہے تو کیا حلال ہے؟ آواز آپ خود کہہ رہے ہیں۔ دفتر کا ٹائم 9 بجے ہے، پہنچے 11 بجے، جا کے چائے پینے لگ گئے، ادھر ادھر باتیں کرنے لگ گئے، جو کام ہے وہ نہیں کر رہے۔ ڈیوٹی کا ٹائم پورا ہے مگر کام نہیں کر رہے، وقت گزار رہے ہیں، دوسرا آیا اس کی مدد نہیں کر رہے، چکر لگوا رہے ہیں اس کو، بتائیے آپ کی تنخواہ حلال ہے؟ آواز کہلوا رہا ہوں آپ سے، سوچیں۔ پھر آپ کہیں گے نہیں جی میں تو حق حلال کی، یہ حق حلال ہے؟ آپ نے ناپ تول میں کمی کی ہے، اوپر آپ نے اچھے اچھے پھل رکھ دیے، بیچ میں آپ مکس کر کے ڈال رہے ہیں، پیسے آپ کتنے لے رہے ہیں، چیز کیسی دے رہے ہیں، کیا آپ کی کمائی حلال ہے؟ سوچتے جائیں۔
اسی طرح وہ لوگ جو اسمبلی کے ممبر بن گئے، بڑی مراعات ہے ان کو، تنخواہ بھی ہے، الاؤنسز بھی ہیں، ٹریولنگ کے دوسرے تیسرے، اجلاس میں آتے ہی نہیں۔ پیسے ملے ہیں اجلاس کی ٹکٹ کے، استعمال کر رہے ہیں کسی کے فنکشن کے لیے، حلال رہی کمائی؟ پوچھ رہا ہوں۔ وزیر بنائے، لاکھوں روپے کی تنخواہ ہے، الاؤنسز ہیں، وزیر اس نے بنائے قوم کی خدمت کے لیے، وہ الٹا خدمت کروا رہا ہے، خدمت کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، لوگوں سے ملنے کا نام نہیں ہے، ملنا اس کو ایسا جیسے میں پتہ نہیں کیا چیز ہو گیا ہوں۔ اب وہ پیسے لیے ہیں خدمت کے لیے، خدمت نہیں کر رہا، اس کی کمائی حلال ہے؟ دکاندار ہے، تاجر ہے، ایک شخص مل کا مالک ہے، جو بھی ہے، جہاں بھی دیکھو، جہاں دیانت نہیں ہے، امانت نہیں ہے، کمائی حلال، اندر تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کہاں سے برکت ہوگی؟ خیر کہاں سے ہوگی؟ یہ میں نے صرف جھلک دکھائی ہے، ہم سب لگے ہوئے مست ہے، ڈیوٹی نہیں دینی ہے، پیسے پورے لینے اور اپنی مرضی کے لینے ہیں، اور پھر کہنا ہے کہ نہیں جی میری حق حلال کی کمائی ہے۔ کہاں سے حق حلال ہے؟ سوچیں۔ آج ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے، ہمیں اب ڈر نہیں لگتا۔ پہلے لوگ ذرا سا کسی کا 5 پیسے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، یار کل قیامت کو حساب دینا ہوگا، وہ ڈھونڈتے تھے ان کو پہنچ، آج کہتے ہیں ارے آ گیا مزے کرو۔ یہ کیوں مردہ ہو گیا احساس کہ اندر غذا حلال نہیں ہے؟ تو پھر سبق کہاں سے سیکھیں گے؟ کیا فرعون کی لاش آج بھی رکھی ہوئی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ پہلے تو آپ سنتے تھے، اب تو ٹی وی میں آپ کو دکھاتے ہیں، آپ ابھی یوٹیوب پہ جائیں، فیرو لکھیں، اس کی لاش سامنے آ جائے گی۔ ارے یہ وہ شخص تھا جو خدائی کے دعوے کرتا تھا۔ نہیں، نمرود کی لاش ملی ہے، پورا سر سے لے کر پاؤں تک انہوں نے دیکھا، سونا اس کے اوپر لادا ہوا، اس کو جب دفن کیا گیا تھا۔ خدائی کے دعوے کرتا تھا، پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا۔ ہڈیاں۔ اے انسان، تجھے واش روم جانا پڑتا ہے، ذرا سوچ کس بات پہ اکڑتا ہے تو؟ تیرے سر میں درد ہو جائے، اللہ ٹھیک نہ کرنا چاہے، ساری دنیا کی دولت لگا لے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، کس بات پہ اکڑتا ہے تو؟ اس انسان کو کہا گیا، یہ پچھلوں کا حال بیان کیا، سیکھو۔ مجھے بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام بن گئے تھے، پھر انہوں نے دنیا پر حکومت کی یا نہیں کی؟ ہوا ان کا کہنا مانتی تھی، مٹی ان کا کہنا مانتی تھی، آگ ان کا کہنا مانتی تھی؟ نہیں، پانی ان کا کہنا مانتا تھا، جانور ان کا کہنا مانتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کا کہنا مانتے تھے۔ ہم میں جو آج کمی ہے وہ یہی کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ کو، رسول کو ماننے کا، ان کا کہنا نہیں مانتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، اپنی صحبت کبھی نہ بگاڑنا، غلط لوگوں میں نہ بیٹھنا، ان میں نہ بیٹھنا جو تم سے خدا کا خوف نکال دیں، ان میں نہ بیٹھنا جو نبی کی عزت اور محبت نکال دیں، ان میں نہ بیٹھنا جو گناہ سے نفرت نکال دیں، ان میں بیٹھو جو گناہ سے نفرت سکھائیں، جن کے پاس بیٹھ کر گناہ کا خیال بھی نہ آئے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ اللہ والے ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ والوں کے پاس جا کے گناہ کا خیال آتا ہے؟ اور کیا چاہیے؟ ایسوں کی صحبت۔ اور اللہ فرماتا لا یشقا جلیسہم، جو میرے پیاروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ بدبخت نہیں رہتے۔ اللہ تعالی ان کو ہدایت دیتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیا کھانا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے رہنا ہے، اور پہلوں کے حال پر نظر رکھنی ہے، پہلوں کے حال پر نظر، کہ ہمارا وہ حال نہ ہو جائے۔
ہمارا وہ حال نہ ہو جائے. تباہ ہوئے ہیں کیسے کیسے، اور ان کے انجام، اور وہ صرف زبانی باتیں نہیں، آج تک دنیا دیکھ رہی ہے. یہ آپ کے سامنے مونجو ڈارو ہے، مردوں کا شہر سندھ میں ہے، زمین میں دھسا دیے گئے تھے، کھودا ہے تو اندر سے مکان نکل رہے ہیں، ان کا سامان نکل رہا ہے. کبھی تھی نا یہ بھی بستی، زمین میں دھسا دیے گئے. ہڑپا ہے، ٹیکسلا ہے، آپ کے ملک میں کتنی نکلی ہے. آپ لوگوں نے ان کو سیرگاہ بنا لیا، جاؤ جی سیر کرو. آپ نے ان سے عبرت نہیں پکڑی کہ یہ بھی کبھی ہماری طرح زمین کے اوپر مزے سے رہتے تھے. دھسا دیے گئے کیوں؟ کہ انہوں نے نافرمانی کی. آج ہمارے ساتھ ویسا نہیں ہو رہا، مگر ہم حرکتیں وہی کر رہے ہیں. تو ہمیں سدھرنا چاہیے یا انہی کی طرح ہو جانا چاہیے، یہ فیصلہ کرنا. روز غور کریں اس پہ. آپ کہیں گے مولانا صاحب جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں ہوتا، غیبت نہ کریں تو جناب ملاقات نہیں ہوتی. کیونکہ کسی کے پاس بیٹھے موسم کا حال پوچھیں گے، طبیعت کا حال پوچھیں گے، پھر غیبتوں پہ آ جائیں گے. سیاست کی بات ہوگی تو غیبت ہوگی، دوسری بات اس کے بغیر آپ کی گفتگو ہی نہیں ہوتی. فلانا ایسا فلانا ایسا، پتہ کچھ نہیں ہے، شروع ہو گئے. غیبتوں پہ ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں جی مولانا صاحب اگر رشوت نہ دیں تو کام نہیں ہوتے. آپ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو آسان کرنا چاہتے ہیں. اور میرے سامنے تو کر لیے بہانے، رب کے سامنے کیا کرو گے؟ رب کہے گا وعدہ تو میں نے کیا تھا رزق دینے کا، پھر مجھ پہ بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک کام سے منع کیا تھا. کھیتی باڑی ہوتی ہے، نر مادہ. آپ کے ہاں آج تک کھیتی باڑی میں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کے کچھ اثرات دوسری جگہ دوسرے درخت میں کہتے ہیں اس سے درخت نکلتے ہیں، پھل زیادہ ہوتا ہے. نر مادہ کرتے ہیں، آپ اس کو ایک لگائیں تو جی اس میں پھل نہیں ہوتا، وہ بڑھتا نہیں ہے. اسی طرح کے دو کر دیں، ان کی چیزیں آپس میں ملا دیں، اس کے لیے خاص لفظ آپ کے یہاں بولا جاتا ہے، میرے ذہن میں اس وقت اردو میں آ نہیں رہا. وہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو. ایسا صحابہ رک گئے جو کھیتی باڑی کرتے تھے. پھل کم ہوا، وہ آ گئے حضور، ہم وہ کرتے تھے پھل زیادہ ہوتا تھا، اب اس طرح کیا آپ کے کہنے پہ تو پھل کم ہو گیا. میرے نبی پاک نے ان کی بات سن کے فرمایا تم جانو تمہارے کام، تم جانو اونچی، تم اپنی دنیا کو زیادہ بہتر جانتے ہو. حضور نے یہ جو فرمایا تھا خوشی سے، تم جانو تمہارا کام، آپ بھی کہہ دیتے ہیں. صحابہ نے اسی طرح دوسرے وہ جو تھے کرنا شروع کر دیا ان کا. اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعاً حکم نہیں دیا تھا. اگر شرعاً حکم دیتے تو نافرمانی کی گنجائش نہیں تھی. وہ شرعاً حکم نہیں دیا تھا، لیکن فرمایا تھا اگر اسی پر عمل کرتے کبھی پھل کم نہ ہوتا. لیکن چونکہ ان کو عادت تھی تو وہ کرنے لگ گئے اسی طرح. نتیجے میں کیا ہوا؟ آج تک آپ لوگ پابند ہیں، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اسی طریقے کے پابند ہیں. اب اس میں پھل کم ہو جائے تو پھر بتاؤ کس کو کہو گے؟ اور ہو رہا وہاں ہوا. لیکن جو بات میں نے سنائی تھی، کیوں کہ ہم نے یہ سوچا کہ نہیں ہو سکتا ہے کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے، اس پر نبی کی توجہ نہیں ہوگی، دینی معاملہ ہے ان کو نہیں پتا ہوگا. علماء نے لکھا اگر نبی کے کہنے پہ قائم رہتے کبھی شکایت نہیں ہوتی. اور آج ہم لوگ کبھی کبھی کسی مولوی سے عالم سے پوچھ لیں، وہ ہمیں بتائے مولانا صاحب یہ ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کیا جانیں، اور ہم اسی طرح کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وہ برکت ملتی نہیں. تو ذہن میں رہے، یہ میں نے بات اشارتاً کی ہے، تفصیل میں نہیں گیا ہوں، اشارتاً کی ہے کہ جب ایمان والے ہیں تو بھروسہ کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ پر، اس کے رسول پر.